بابو سر کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، جو سانحہ ہوا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ایک گاڑی جو ہے وہ سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ کی ان نشستوں کے اوپر سمجھوتا کیا ہے اور انہی چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں۔ عمران خان صاحب کی آشرواد سے ان کی مہر کے بعد جو ہے یہ تمام نام آئے تھے۔ ان ناموں کے اندر مرزا آفریدی جیسے نام بھی تھے۔ یہ کمپرومائز جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کر لیا ہے۔ جو صورتحال ہے اس میں آرمی چیف نے ایک مرتبہ پھر تاجروں کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انہوں نے بات چیت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری بہت اہم سٹوریز ہیں جس پہ ہم نے آپ کو کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز دینی ہے۔ ایک تو کل آرمی چیف کے ساتھ تاجروں کی ملاقات ہوئی تھی اور یہ ملاقات کس تناظر میں ہوئی، اس میں کیا طے پایا اور کیا ہوا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سینٹ الیکشنز جو ہوئے ہیں، ان سینٹ انتخابات کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ ابھی ایک نئی کنٹروورسی جو کہ تحریک انصاف کے اندر ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن پروگرام کے آغاز میں بہت مختصر مگر بہت جامع بات کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے جو موسمیاتی تبدیلی ہے جس کا نشانہ آج جو بابو سر کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، جو سانحہ ہوا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اندر ایک گاڑی جو ہے وہ سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہے، نالے کے اندر بہہ گئی ہے۔ اسی طرح سے ایک جسے کہنا چاہیے کہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کی خبر بہت دن پہلے انٹرنیشنل میگزین نیچر نے دے دی تھی کہ یہ سب کچھ پاکستان کے اندر ہونا ہے، اور اتنے بڑے سیلاب آنے ہیں جو کہ شاید اس سے پہلے نہ آئے ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن جگہ جگہ یعنی بابو سر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، اور وہ کلاؤڈ یعنی ایک بادل، ایسا بادل جو کہ اتنا پانی رکھتا ہے کہ وہ اچانک جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ جو ہم سٹوریز پڑھ رہے ہیں، جو BBC اردو پہ بھی ہم نے پڑھی ہے، اور جو رپورٹرز وہاں پہ بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کے مطابق یہ چند لمحوں کے اندر ہوا ہے۔ یعنی جو سیاح وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے، دونوں اطراف سے پانی آیا، اور دونوں اطراف سے اتنا اچانک پانی آیا کہ اس کے اندر جو کوسٹرز تھیں، جو گاڑیاں تھیں، وہ سب کی سب بہہ گئیں۔ بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں، اس میں ایک لودھراں کے ڈاکٹر صاحب، ان کی اہلیہ اور ان کا بچہ جو ہے وہ بھی بچہ لاپتہ ہے، اور دونوں کا انتقال یا ان کی جو ہلاکت ہے اس کی خبر اب منظر عام پر آ چکی ہے۔ ایک تو بہت اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس موسم کے اندر۔ نالوں کے قریب مت جائیں، اس طرح سے جیسے آپ نے اسلام آباد میں دیکھا کہ جو برساتی نالہ تھا اس کے پاس وہ کرنل صاحب ہیں، ان کی بیٹی اور وہ وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے ان کی گاڑی جو ہے وہ بہہ رہی ہے۔ اس کی بھی تفصیلات آنا باقی ہیں کہ وہ چلا رہے تھے یا گاڑی کا ریلا ان کو گاڑی کے اندر وہ موجود تھے، لیکن قوی امکان یہ ہے کہ انہوں نے وہ ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں پر لائے، اور اس کے بعد شاید انہوں نے نکلنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ پانی میں بہہ گئی۔ تو پانی سے دور رہیں، ندی نالوں سے دور رہیں، حفاظتی اقدامات کریں، حکومت کا ساتھ دیں، اگر کوئی ایسے انتظامات ہیں جو 1122 آپ کو بتا رہی ہے اس کا کریں، اور حکومت کا یہ کرنا چاہیے کہ جگہ جگہ اعلان کروائیں کہ حفاظتی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کا واسطہ ہے پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کو سیریسلی لے۔ یہ ایک ایسا بلیک سوان ہے، بلیک سوان کہتے ہیں کوئی اچانک رونما ہونے والا واقعہ جو کہ سب کچھ جو ہے وہ بدل دے۔ یہ ایسا ہے جو کہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ڈیزاسٹر نہ آئے کہ جس سے سب کچھ جو ہے وہ دنوں میں بدل جائے، اور ہمیں سب سے بڑی تباہی کا خطرہ جو ہے وہ شاید کسی دشمن ملک سے زیادہ اس وقت جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ہے۔ اس کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا، آپ لوگوں کو بھی اس کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا، درخت اگانے پڑیں گے زیادہ سے زیادہ۔ اسی طرح سے صفائی کا ندی نالوں کی صفائی اگر نہیں ہوئی تو سوشل میڈیا پہ شور مچانا چاہیے کہ بھئی کیوں نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جس طرح کی صورتحال ہے، وہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے، اور ہم تو سنتے تھے کہ اب پھر کہیں گے، لیکن جو بلین ٹری سونامی تھی، اگر وہ بلین ٹری سونامی میں سے کوئی 1 لاکھ یا 10 لاکھ درخت بھی لگ جاتے تو پاکستان کی جو اس وقت کی جو صورت
صورتحال ہے وہاں پہ وہ مختلف ہوتی، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں نہیں پتہ کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے، لیکن ایک توجہ ضرور عمران خان صاحب نے دی تھی کہ اس کو کرنا چاہیے. اگر ہو جاتا تو پاکستان اس وقت جو لینڈ سلائڈنگ اور دیگر معاملات ہیں اور وہاں پہ جو کلائمیٹ چینج سے تباہی آ رہی ہے، دیر ہو، اپر دیر ہو، بابوسر ہو، یہ تمام علاقے اور ایون گلگت بلتستان کے اندر بھی پاکستان کے باقی جو ملک ہیں کے لوگ ہیں ان کو بھی اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور درخت اگانے کے اوپر جو ہے وہ ضرور کہنا چاہیے. اچھا، اب آتے ہیں ہم اس کے اوپر کہ کل ایک بہت اہم ملاقات جو ہے وہ آرمی چیف کی ہوئی ہے تاجروں کے ساتھ، اور وہ ملاقات جو تھی وہ اس تناظر میں ہوئی کہ اتوار کے روز جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان کیا گیا تاجروں کی طرف سے پورے ملک میں، اور پہلی بار تاریخ میں کراچی اور لاہور کے اندر 90% لوگوں نے ہڑتال کی. اور کہا جا رہا ہے، جو کہ میں نے ڈان پہ اسٹوری پڑھی ہے، کہ اس کے جو چیئرمین ہیں چیمبر آف کامرس کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ 90% تاجروں نے جو ہے وہ ہڑتال کی، اور ایک بہت ہی کامیاب ہڑتال کی. راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر جزوی ہڑتال رہی، لیکن کراچی پاکستان کی جو تجارت ہے اس کا مرکز ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے، اور اسی طرح سے لاہور بھی، یہ دونوں بڑے شہر ہیں، اور یہاں پر 90% دکانوں کا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری جو تاجر کمیونٹی ہے وہ اس وقت ان ریفارمز کے خلاف ہے جو کہ ٹیکسیشن کے سلسلے میں حالیہ بجٹ کے دوران جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ میں آتی ہوں تفصیلات کی کیا بات ہوئی آرمی چیف کی ان سب کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، لیکن جو اس کے اندر جو کیا گیا ہے، امینڈمنٹس کی گئی ہیں وہ بہت اہم ہیں. مثلاً یہ ہے کہ اس میں مختلف جو کلازز ہیں وہ ڈالی گئی ہیں، جیسے ٹیکس کا جو قانون ہے، اور یہ مطالبات بھی رکھے گئے ہیں کہ سیکشن 37A اور 37B جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ میئرمنٹس لیے جائیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ٹیکسیشن ہے یہ ابھی انٹروڈیوس کی گئی تھی، ٹیکسیشن میئرز لیے گئے تھے، اور اسی کے سلسلے میں یہ کامیاب ہڑتال جو ہے وہ کی گئی تھی. اور اس میں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر مختلف جو کلازز ڈالی گئی ہیں، خاص کر کے جو بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 37A اور 37B جو ہے سیلز ٹیکس ایکٹ جو ہے اس کو واپس لیا جائے، اس کو نرم کیا جائے. اس کے اندر جو ہے وہ اجازت ہے کہ اریسٹ کیا جا سکتا ہے، پروسیکیوشن کی جا سکتی ہے، جو نان ٹیکس پیئرز ہیں ان کو وداؤٹ ڈیو پروسیس جو ہے وہ آپ ان کو کیا جا سکتا ہے، اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اور ان کو گرفتاری کے بعد جو ہے جب تک یہ حلف نامہ نہیں دیں گے ان کو رہا نہیں کیا جاتا. تو اس کے خلاف ہے کہ اچانک اس کو جو ہے کسی کو بھی کسی ریزن اور ڈیو پروسیس کے بغیر جو ہے وہ ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی جو سیکشن 21S ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو فوری طور پر وڈرا کیا جائے، جو کہ یہ پینلائز کرتی ہے کیش بیسڈ جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو پینلائز کیا جاتا ہے. یعنی آپ کیش کے اوپر جو تجارت کرتے ہیں یا آپ کسی سے سودا لیتے ہیں یا کچھ بھی ہے، وہ کیش بیسڈ جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اس کو قابل تعزیرات پاکستان کے تحت قابل جرم سزا جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی فائنل ٹیکس رجیم جو ہے ایکسپورٹرز کی اس کی ریسٹوریشن بھی کی جائے. تو 3 مطالبے ہیں 37A اور 37B کے خلاف جو ہے وہ اس کو فوری طور پر معطل کیا جائے، اس کی 21S جو ہے اس کو بھی معطل کیا جائے، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہ جو فائنل ٹیکس رجیم ہے ایکسپورٹرز کے لیے اس کو بھی فوری طور پر جو ہے ریسٹور کیا جائے. تو یہ وہ مطالبات ہیں جن کے اوپر یہ ہڑتال کی گئی. اور اس ہڑتال کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف نے ملاقات کے لیے تاجروں کو بلایا، اور تاجروں کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلی ملاقات جو ہے وہ ان کی ہوئی، جو کہ کل یہ ملاقات ہوئی تھی. اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ خبریں آئی ہیں، مثلاً یہ کہ جو گوہر اعجاز صاحب ہے جو سابق وزیر بھی رہے ہیں نگران سیٹ اپ کے اندر، ان کی سربراہی میں کاروباری شخصیات نے یہ ملاقات کی تھی، اور اس میں ایپٹما کے چیئرمین جو ہیں کامران ارشد صاحب وہ بھی تھے، ایس ایم تنویر صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور FPCCI کے صدر جو ہیں لاہور چیمبر کے صدر وہ بھی اس کے اندر موجود
موجود تھے اور اس پہ گوہر اعجاز صاحب نے جو پاکستان کی معیشت ہے اس کے اوپر انہوں نے پوری طرح سے بریف کیا. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ گوہر اعجاز صاحب جو ہیں انہوں نے کہا بھی, اور یہ خبر بھی خیر چلی ہے, کہ ملکی معیشت میں جو ہے وہ استحکام دکھائی دے رہا ہے اور کاروباری برادری ہے وہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کو مکمل طور پر اس کی حمایت بھی کر رہی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاشی اصلاحات کے لیے جو ہے وہ کاروباری آسانیاں پیدا کی جائیں اور شرح سود کو مہنگائی کے تناسب سے کم کیا جائے. یعنی جو شرح سود ہے اس کو مہنگائی جس حساب سے اس کے مطابق اس کو مزید کم کیا جائے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ وفاقی بجٹ کے متعلق جو کاروباری برادری کے تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے. وہی جو 3 کلازز ہیں ان کی بات ہوئی ہے اور ان کو وڈرا کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے. اسی طرح سے جو بجٹ تقریر ہیں اس کے وعدے پورے کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جو کپاس ہے, کاٹن ہے, اس کے کسانوں کو تحفظ دینے کے لیے بھی اقدامات کے اوپر زور دیا گیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اگر آپ کی کاٹن انڈسٹری جو کہ دنیا میں کسی وقت نمبر 1 یعنی کاٹن کے حوالے سے اس کا ایک نام تھا, وہ اب شفٹ ہوتی چلی جا رہی ہے دوسرے ممالک کے اندر. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو پیداوار نہیں ہے, پیداوار اس لیے نہیں کہ کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اور اس سال آپ نے دیکھا ہے کہ چاول کی جو برآمدات ہیں اس میں بھی بے تحاشا کمی واقع ہوئی ہے, اس لیے کہ کسان جو ہے وہ راغب ہی نہیں ہو رہا کہ وہ چاول کو اگائے, اور پھر اس کو ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے ایکسپورٹ میں اس میں کمی واقع ہوئی ہے. گو کہ پاکستان کی جو ملکی برآمدات ہیں اس میں ایک بڑا اضافہ ہوا ہے, اور اس میں ایک بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری کو جاتا ہے جس نے کہ بہت زیادہ ڈیلیور کیا. تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو اوور آل ملکی برآمدات ہیں اس میں بہت اچھا اضافہ ہوا ہے. آئی ٹی برآمدات میں 3.8% جو ہے وہ اس کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے, اور اس کے ٹارگٹس اور بھی بہت اچھے رکھے گئے. اور اگر انٹرنیٹ سسپینڈ نہیں کیا جاتا اور اگر یہ جو بینس تھے مختلف جو یعنی انٹرنیٹ کی سپیڈ کے حوالے سے اس کو سلو نہیں کیا جاتا, تو پاکستان جو ہے وہ اس سال بھی بہت اچھا ایکسپورٹ کرے گا. اینی ویز اس کے اوپر ایک الگ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ معلومات شیئر کریں گے. پھر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آرمی چیف نے سب باتوں کو سنا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایف بی آر کو بھی بلایا یا ان سے بات ہوئی, اور اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ فوری طور پر جو ان کے کنسرنز ہیں ان کو دور کیا جائے. تو یہ ایک ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر فوری طور پر حکومت نہیں بلکہ آرمی چیف نے ان کو بلایا پاکستان کے اندر. اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے دور میں بھی جب بھی کوئی ایسی موومنٹ ہوتی تھی جنرل باجوہ تاجروں کو بلاتے تھے اور ان کے ساتھ ان کی گھنٹوں میٹنگس رہتی تھیں, اور اس کے بعد جو ہے فیصلے کیے جاتے تھے. اس وقت ظاہر ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں آرمی چیف نے ایک مرتبہ پھر بلایا ہے اور ایک دفعہ پھر تاجروں کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انہوں نے بات چیت کی ہے. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو سینٹ انتخابات ہیں اس کے اوپر ہم آتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر بہت اہم جو ڈسکشن اس وقت چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کھویا کیا پایا. کچھ لوگ علی امین گنڈاپور کی جو پولیٹکس ہے اس کو بہت سراہتے نظر آتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کی تمام جو تھیں وہ خرید لی جاتی, ان کی تمام جو سیٹیں ہیں ہارس ٹریڈنگ کر لی جاتی, ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے, انہوں نے اس کی بجائے اس کو لاک کروا دیا اور لاک کروا کے اپنی نشستیں جو ہیں وہ سیکیور کی, کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر ڈیوائیڈ بہت واضح تھی اور علی بن گنڈاپور صاحب اس ڈیوائیڈ کو جانتے تھے. لہٰذا انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کی, اور بات چیت کر کے انہوں نے اس فارمولے کے اوپر ایگری کیا کہ 5 ان کی 6 ان کی اور 5 جو ہیں وہ نشستیں وہ اپوزیشن طے پائے گی, ان کو ملیں گی, اور وہ ملی. اور یہ فارمولہ سینٹ کی حد تک کل جو ہے وہ کامیاب فارمولے کے طور پر اب سامنے آ چکا ہے, اور اس کی بہت تائید کی جا رہی ہے. آج بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں یہ الگ بات ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بہت الگ بات ہے کہ اگر یہ فارمولہ طے نہ ہوتا اور پی ٹی آئی ساری کی ساری اپنی جماعت کے ساتھ کھڑی ہوتی تو پھر یہ 8 کے قریب نشستیں جو ہیں وہ حاصل کر سکتے تھے. خرم ذیشان جو تھے وہ میدان میں رہے اور آپ نے دیکھا بری طرح ناکام ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی ایک شخص نے بھی خرم ذیشان صاحب جو تھے جو کہ انقلابی گروپ کے تھے یا جو کہ اس پہ معترض تھے, ان کو ووٹ انہوں نے نہیں دیا. تو آخر میں اینڈ آف دا ڈے جو رٹ چلی وہ علی امین گنڈاپور کی چلی, یعنی علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ مؤثر اور مضبوط پوزیشن میں نظر آئے اپنی پارٹی کو لے کے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا سینٹ کے اندر یہ سب عمران خان صاحب کی آشیرواد کے بعد ہوا. بیرسٹر صاحب کا وہاں پہ جانا اور ان کا وہاں پہ مراد سعید سمیت, یعنی کہا جاتا ہے کہ 3 ان کے لوگ, اور 3 جو تھے وہ کس کے لوگ تھے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کس کے لوگ تھے, ان پہ مان جانا عمران خان صاحب کا وہ ایک
واضح اشارہ ہے کہ میں بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چلنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور میں یہ اپنی جو 4-5 نشستیں ایکسٹرا 2 نشستیں ایکسٹرا ہیں پی ٹی آئی کی بنتی تھیں ان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایک تو یہ اشارہ ہے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ مراد سعید صاحب کا آنا، جو کہ کہا جا رہا ہے، اور انہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ بھی دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک سیٹ سے کیا فرق پڑ جائے گا، پہلے نہیں پڑا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اور کاٹا جو ہے وہ لگا دیا گیا تھا، اور کاٹا جو ہے وہ اب دیکھ لیں خدا کا کاٹا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مراد سعید کا نام جو ہے وہ عمران خان صاحب کو منوانے کے لیے اور اس کے لیے بھی ڈالا گیا، اور عمران خان صاحب کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مراد سعید جو ہے وہ آ رہا ہے، اس لیے آپ اس کے بدلے میں یہ باقی جو کمپرومائزز ہیں وہ کریں۔ اور یہ اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ کمپرومائزز جو تھے وہ اب ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اپنے 3 نام دیے اور باقی 2 لوگ 3 جو تھے وہ ان کی طرف سے تھے، لہٰذا ایک سمجھوتا جو ہے وہ یہاں پہ ضرور ہوا ہے، اور اس سمجھوتے کے سب سے بڑے بینیفیشری مراد سعید صاحب ہیں، جو کہ اب منتخب ہو کر سینیٹر بن کر آ گئے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کب آتے ہیں، حلف کب لیتے ہیں، وہ منظر عام پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ان کا جو لمبا چوڑا ٹویٹ ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ سامنے آنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور یہ کہ جب حالات بدلیں گے تو وہ آئیں گے، اور حالات بدلنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ کی ان نشستوں کے اوپر سمجھوتا کیا ہے، اور انہی چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں اور ایک فارمولا طے کیا ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر سینٹ کے اوپر آپ بیٹھ سکتے تھے تو پاکستان کے جو ملکی قومی مسائل ہیں ان کے اوپر آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ اگر آپ سینٹ کے اوپر سودا بازی کر سکتے تھے تو پاکستان کے قومی مفاد کے اوپر، پاکستان کے قومی مسائل کے اوپر، مہنگائی جیسے مسئلوں کے اوپر، ٹیکسیشن جیسے مسئلوں کے اوپر، بجلی کی مہنگی ہو رہی ہے اس کے اوپر، آج گیس کے ٹیرف جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں کی سنوائی ہے، اس کا امکان ہے، اس کے اوپر آپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ اور پھر یہ پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے اوپر آپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ تو یہ مفاد کی سیاست ہے، اور ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب پوری طرح سے رضامندی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور دوسرا علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی جو قوت ہے، طاقت ہے، اس میں وہ مزید مؤثر ہوئے ہیں اور ان کا اثر و رسوخ مزید بڑا ہے۔ ایک طرح دیکھا جائے تو انہوں نے ایک پولیٹیکل سیاسی جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ بھی کامیاب ہوئی ہے، کہ بجائے کہ کوئی سیٹ نہ آئے، کم از کم 6 سینیٹرز تو ان کے منتخب ہو کر آ گئے ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور صاحب نے بہرحال سیاست کی ہے، اور اچھی سیاست جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ ان سارے معاملات کے اوپر پاکستان بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آشیرواد سے ان کی یعنی اس کے بعد ان کی مہر کے بعد جو ہے یہ تمام نام آئے تھے۔ ان ناموں کے اندر مرزا آفریدی جیسے نام بھی تھے، اور ان کے ناموں کے اندر جو ہے وہ دیگر نام بھی تھے، لیکن یہ کمپرومائز جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کر لیا ہے۔ آگے دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک کمپرومائزز جو ہیں وہ کرتے جائیں گے اور کریں گے۔ جہاں تک تحریک کا تعلق ہے، آج بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ تحریک جو ہے وہ عمران خان صاحب لیڈ کریں گے۔ اب وہ جیل کے اندر سے کیسے لیڈ کریں گے، وہ کس طرح سے لیڈ کریں گے، یہ انہوں نے نہیں بتایا، اور البتہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اب مذاکرات کا وقت ختم ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر سڑکوں پہ ہوگی، اس کو لیڈ عمران خان صاحب جیل سے کریں گے۔ وہ کس طرح سے کریں گے یہ لایا عمل کسی کے پاس نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے اللہ نے کے بعد۔